رات کا سناٹا ہے، کنعان کی خاموش وادی، ایک کمسن لڑکا، ایک خواب جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ خواب عزت کی نوید ہے یا ایک ایسی آزمائش کا آغاز جس میں کنواں، قید خانہ اور جدائی شامل ہے؟ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ، صبر، پاکیزگی اور اللہ کی تدبیر کی ایک بے مثال داستان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں احسن القصص کہلایا۔ یہ صرف ایک نبی کی زندگی کی کہانی نہیں، یہ حسد، آزمائش، صبر، تقوی اور آخرکار فتح کی مکمل تصویر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تمام چالوں سے بالاتر ہے، اور یہ کہ اندھیری ترین رات کے بعد ہی روشن صبح آتی ہے۔ کنعان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر، 12 بیٹے، لیکن ایک دل کے سب سے قریب، یوسف علیہ السلام۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوسف اپنے والد کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ محبت اندھی نہیں تھی، یہ ایک نبی کی نظر تھی جو مستقبل کے آثار دیکھ رہی تھی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے والد سے خواب بیان کرتے ہیں۔ سورج، چاند اور 11 ستارے، سب سجدے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لرز جاتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں یہ معمولی خواب نہیں۔ وہ فوراً نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ لیکن حسد خاموش نہیں رہتا۔ بھائیوں کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ باپ کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور حسد منصوبہ بن جاتا ہے۔ وہ یوسف کو کھیل کے بہانے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صحرا، ویرانی اور پھر ایک اندھا کنواں۔ قرآن خاموشی سے مگر شدت کے ساتھ کہتا ہے، یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اوپر آسمان، نیچے اندھیرا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سہارا، صرف اللہ۔ اسی لمحے اللہ وحی فرماتا ہے، ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ پہچان بھی نہ سکیں گے۔ یہ تنہائی ہار نہیں تھی، یہ اللہ کے منصوبے کا پہلا موڑ تھا۔ قافلہ آتا ہے، کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور یوسف ایک غلام کے طور پر مصر لے جائے جاتے ہیں۔ مصر کا بازار، یوسف فروخت ہوتے ہیں، عزیز مصر انہیں خرید لیتا ہے۔ یہاں سے زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ گھر بدلتا ہے، حیثیت بدلتی ہے، لیکن کردار ویسا ہی رہتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، یوسف جوان ہوتے ہیں، حسن، وقار اور اخلاق کا حسین امتزاج۔ لیکن آزمائش پھر آتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی، بند دروازے اور گناہ کی دعوت۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی چیخ تھی۔ نتیجہ، الزام، بدنامی اور قید خانہ۔ اندھیری کوٹھریاں، لیکن یوسف کے اخلاق یہاں بھی روشن ہیں۔ قیدی خواب دیکھتے ہیں، یوسف تعبیر بتاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سال گزرتے ہیں، ایک قیدی آزاد ہو جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یوسف کا ذکر کرے گا، لیکن بھول جاتا ہے۔ یہ بھول یوسف کی رہائی میں تاخیر تھی، لیکن اللہ کی حکمت میں تاخیر نہیں۔ پھر ایک دن بادشاہ خواب دیکھتا ہے، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی، 7 ہری بالیاں، 7 خشک۔ کوئی تعبیر نہیں جانتا۔ تب یاد آتا ہے یوسف قید سے پیغام بھیجتے ہیں، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، قحط کے سال اور منصوبہ۔ بادشاہ متاثر ہوتا ہے، لیکن یوسف ایک شرط رکھتے ہیں، پہلے ان پر لگے الزام کی تحقیق ہو۔ سچ سامنے آتا ہے، پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ یوسف قید سے نکلتے ہیں، لیکن غلام بن کر نہیں، عزت کے ساتھ۔ انہیں مصر کے خزانے سونپ دیے جاتے ہیں۔ قحط آتا ہے، کنعان سے بھائی آتے ہیں، سامنے یوسف، لیکن پہچان نہیں۔ آخرکار وہ لمحہ آتا ہے جب یوسف کہتے ہیں، میں یوسف ہوں۔ خاموشی، شرمندگی، آنسو اور پھر
معافی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، حسد تباہ کرتا ہے، صبر بچاتا ہے اور تقوی بلند کرتا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اگر پورا جہان مخالف ہو اور انسان اللہ کے ساتھ ہو تو انجام عزت ہی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ناانصافی، آزمائش اور مایوسی عام ہے، یوسف علیہ السلام ہمیں یاد دلاتے ہیں، اللہ کی تدبیر پر یقین رکھو، صبر کرو اور گناہ میں کامیابی مت تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا وقت بہترین۔